اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا علیہ السلام، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا، اواب۔ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سیدھے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ یعنی ویسے تو مال انسان کو رب سے دور کر دیتا ہے، عام طور پر جس کے پاس جتنا مال ہوتا ہے پھر وہ اس کے بکھیڑوں میں اتنا پڑ جاتا ہے کہ نماز روزے کا وقت نہیں رہتا یا رب سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی نعمتیں اس کے لیے زیادہ میسر ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پیغمبر کا معاملہ الٹ ہے، انہوں نے مال کی محبت رب کی یاد کے لیے اختیار کی۔ کیا کہ یہ گھوڑے جو انہوں نے فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہوئے تھے وہ انہیں دیکھتے تھے تو ان کے دل میں اللہ کی محبت اور پیدا ہوتی تھی۔ یہ بالکل ایسے ہی جن لوگوں کو کتاب سے محبت ہے، قرآن سے، تو قرآن کو دیکھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، سنتے جاتے ہیں تو ان کی محبت اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی طرح گھوڑے اگرچہ دنیا کا مال ہے لیکن اگر دین کے راستے میں استعمال کیے جائیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، ایمان میں اضافے کا ذریعہ، اللہ کی محبت میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ آپ بھی دیکھیے، غور کیجئے کہ کس چیز سے آپ کی محبت اللہ کے ساتھ بڑھتی ہے، یعنی وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا ٹریگر ہے آپ کا، وہ کون سا کام ہے، کیا نوافل پڑھ کے یا روزہ رکھ کے یا تلاوت کر کے یا سن کے یا پڑھ کے یا پڑھا کے یا لوگوں کی خدمت کر کے، یعنی کون سی چیز ہے کہ جس سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہوتی، بس اس کی ڈوز بڑھا دیجئے، وہ کام زیادہ کرنا شروع کر دیجئے تاکہ اللہ کی محبت ہر چیز کو اوور پاور کر جائے۔ یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے، ان سے پیار کر رہے تھے اور ان گھوڑوں کی گردنوں اور بالوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ اور دیکھو کہ سلیمان کو بھی ہم نے آزما لیا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کر لیا اور کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس چیز سے بہت ڈر لگتا ہے نا کہ پتہ نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ کس چیز کے ذریعے ہمیں آزما لیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آزمائش میں فیل ہو جائیں، اور خاص طور پر آخری زندگی، مرنے سے پہلے۔ یاد رکھیے جنت میں جانے کے لیے سب کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، سب کا امتحان ہو رہا ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی اچھے کام کرتا ہے اور آخر میں عین جا کر اس کے اوپر کوئی ٹیسٹ آتا ہے اور وہ اس کو فیل کر جاتا ہے، تو انجام تو آخری عمل کے ساتھ ہے کہ آخری عمل کیسا تھا اس کا۔ تو ان امتحانوں کو سمجھا کیجئے کہ کون سی چیز آپ کے لیے امتحان بن جاتی ہے۔ پتہ ہے کون سی چیز؟ جو ہمیں اللہ کی یاد بھلا دیتی ہے یا اللہ سے زیادہ ہمارے دل میں اپنی چاہت ڈال دیتی ہے، یہی ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ تو پوری کوشش کر کے اس کو دل سے نکالنا چاہیے اور اللہ کی یاد کو اور اللہ کی محبت کو ہر چیز سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس نے کہا رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل دینے والا ہے، وہاب ہے۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، جدھر وہ چاہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب انسان امتحانوں میں کامیاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے راستے کھولتا ہے، کیسے کیسے دنیا میں بھی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے۔ ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے، جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں۔ سبحان اللہ، کوئی حساب نہیں۔ یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا ایک مقام ہے اور بہتر انجام ہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ پیغمبروں کے جو واقعات ہیں ان میں بھی بڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی زندگیاں، ان کی شخصیتیں، ان کی پرسنالٹیز کیسی تھی، اللہ تعالیٰ نے کن خصوصیات کی وجہ سے ان کو چنا اور پھر کس طرح ان سے کام لیا اور کس طرح ان سے راضی ہو گیا اور کس طرح ان کے لیے دنیا میں بھی معجزات کر دی۔ ایک ایک پیغمبر کے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لگا ہوا ہے جو ان یوزول چیزیں، یہ ان کے شدید اخلاص کی وجہ سے۔ آج ہم وہ اخلاص کیسے پیدا کریں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے اندر وہ ذوق اور شوق اللہ کی محبت اور عبادت کا کیسے ہو اور ہمارے اندر نیکی کے جذبے کیسے آئیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو علیہ السلام۔ اذ نادى ربه، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، یعنی طرح طرح کے، یعنی یہ نہیں کہ بیماری میں ڈال دیا، شیطان بیمار نہیں کر سکتا کسی کو، لیکن جب کوئی بیمار ہو جائے تو وسوسے بہت ڈالتا ہے دل میں اللہ تعالیٰ کے خلاف اور ادھر ادھر، اور پھر خاص طور پر جب ان کا سارا مال و دولت بھی ضائع ہو گیا
اور ان کے رشتہ دار بھی ان کو چھوڑ کے چلے گئے، تو اس وقت ان کے دل میں طرح طرح کی پریشانیاں آتی تھیں، اور 18 سال تک وہ بیمار رہے. ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے پینے کے لیے، بس یہی شفا ہے، پانی سے شفا. ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل اور فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد نعمتیں پہلے سے بھی زیادہ کر دیتا ہے. اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ. کہتے ہیں کہ بیماری کے زمانے میں انہوں نے قسم کھا لی تھی کسی بات پہ ناراض ہو کر بیوی سے کہ میں تجھے صحت مند ہو گیا تو 100 کوڑے ماروں گا. تو اب وہ پریشان تھے، مارنا نہیں چاہتے تھے، تو اس کا حل یہ نکالا گیا. اور نہیں مارتے تھے تو قسم کیسے پوری کرتے؟ حکم دیا کہ ایک جھاڑو لو، اس کے اندر 100 تنکے ہو اور ایک دفعہ وہ لگا دو تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، مار لو اور قسم نہیں توڑو، قسمیں نہیں توڑنی چاہیے. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا، انتہائی صابر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام 18 برس تک بیمار رہے. 18 ایئرز، بچہ جوان ہو جاتا ہے جب. قریبی اور دور کے لوگوں نے سب نے ان کو چھوڑ دیا. یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے نا کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، تکلیف ہوتی، بڑھاپا ہوتا ہے، تو آہستہ 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 سارے دوست چھٹ جاتے. سب سے زیادہ دوست کس عمر میں ہوتے ہیں انسان کے؟ جوانی میں، کیونکہ وہ نبھا سکتا ہے. جب اس کو اپنی پڑ جاتی ہے تو پھر دوست بھی کم ہونے لگتے ہیں، سوشل سرکل محدود ہونے لگتا ہے، اور یہ زندگی کی بڑی تلخ حقیقت ہے. تو بہرحال قریب اور دور کے لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا کیونکہ بیماری بہت ہی تکلیف دہ تھی. پورا جسم ایک پھوڑا بن چکا تھا، کیڑے پڑ چکے تھے اس میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو وحی کی ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری بیماریاں دور کر دی اور وہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئے. ان کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا تھا اور ایک جو کا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 بادل بھیجے. ایک بادل گندم کے کھلیان پہ برسا سونا لے کر، اور دوسرا جو کے کھلیان پر چاندی لے کر، اور دونوں کو بھر دیا سونے اور چاندی سے. تو یہ اسی چیز کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ ہم نے اس کو اور زیادہ عطا کیا. لیکن اصل چیز جو ان کی دولت تھی وہ کیا تھی؟ ان کا صبر، ان کی عبادت، ان کی اطاعت، ان کا تحمل. ان سارے واقعات سے ایک خاص کامن بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان تکلیف پر صبر کرتا ہے، حرام رستوں کی طرف نہیں جاتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں اس کو اس کی تکلیفوں کا نعم البدل عطا کر دیتا ہے. یعنی مثلاً آپ کا کام کاروبار اچھا نہیں، جاب اچھی نہیں، لیکن آپ پھر بھی کوئی غلط کام نہیں اس میں کرتے، رشوت نہیں لیتے، جھوٹ نہیں بولتے، اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، اور آپ کرتے چلے جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے سامنے اتنی بڑی اپرچونٹی لے آتا ہے کہ پچھلے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا یہ کیوں ہوا، لیکن وہ آپ کی دیانت، امانت، صداقت کی وجہ سے اللہ نے آپ کے لیے خیر اور بھلائی کے راستے کھول دیے. کیونکہ یہی سبق ہے جو ہمیں ہر واقعے سے مل رہا ہے. اسی طرح انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کوئی بھی سچویشن آ جاتی ہے جس میں اس کے پاس ایک طرف حلال ہے اور ایک طرف حرام، تو اب حلال ابھی ہے نہیں، مہیا نہیں، میسر نہیں، صرف حرام ہے، اور وہ حرام سے بچتا رہتا ہے، بچتا رہتا ہے، بچتا رہتا ہے، تکلیف اٹھا اٹھا کے بچتا رہتا ہے، حتیٰ کہ حلال سامنے آ جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو حلال کی بھی کثرت عطا کر دیتے ہیں. پھر تو یاد رکھیے جب بھی کبھی امتحان ہو اس میں جلد بازی نہیں کیجیے اور فوراً ہی ہار مان کے حرام راستے اختیار نہ کر لیجیے. وہ کہتے ہیں نا دیر آیت درست آیت، دیر سے آتا ہے لیکن ٹھیک ہوتا ہے. تو جلدی آنے والے شر کو چھوڑ دیجیے اور دیر سے آنے والے خیر کو لے لیجیے، اس کا انتظار رکھیے اور یقین رکھیے کہ اللہ دنیا میں بھی دے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار. آپ ایک چیز نوٹ کریں گے قرآن مجید میں جہاں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر آتا ہے وہاں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں آتا، الگ سے آتا ہے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے، بڑے سمجھدار لوگ تھے، بہت بصیرت رکھتے تھے. ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے جو شخص آخرت کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے.
یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک لوگوں میں ہے. اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل ان کا بھی ذکر کرو، یہ سب بھی نیک لوگوں میں سے تھے. سبحان اللہ، اللہ کیسی تعریف کرتے ہیں. قیامت تک ان کی تعریفیں اس کتاب میں جاری ہیں. ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب، یہ ایک ذکر تھا، اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے. ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگا لگا کے خوب خوب پھل اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہم سن بیویاں ہوں گی. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، نو اینڈ. ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، یہ تو ہے متقیوں کا انجام. ھذا وان للطاغین لشر مآب، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسے جاتے رہیں گے. بہت ہی بری قیام گاہ یہ ہے ان کے لیے. پس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا. اور وہ جہنم کی طرف اپنے پیروکاروں کو آتے ہوئے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید نہیں ان کے لیے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں. وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم نہیں تمہارے لیے، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار. پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے. اور وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے. وہ مولوی وغیرہ اور جو بڑے ریلیجس لوگ تھے جن کے بارے میں بڑا حقیر نقطہ نظر رکھتے تھے، وہ کدھر گئے سارے؟ ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا. دنیا میں ہم ان پہ آوازیں کستے تھے، یا وہ کئی نظروں سے اوجھل ہیں. بے شک یہ سچی بات ہے، اہل دوزخ میں یہی جھگڑے ہونے والے ہیں، اہل دوزخ میں یہی جھگڑے ہونے والے ہیں. قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا. ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملأ اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. تو ملأ اعلیٰ کا جھگڑا کیا ہے؟ اس کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب میں میرا رب میرے پاس بہترین صورت میں آیا اور کہا، اے محمد، میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں اور باسعادت ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مقرب فرشتے کس بات پہ جھگڑتے ہیں؟ میں نے عرض کیا میرے رب میں نہیں جانتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے آرگیومنٹس کرتے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہے. اسی لیے تو جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت تھا اس وقت بھی انہوں نے سوال کیے، اور بعد میں بھی اور اب بھی وہ سوال جواب کرتے ہیں، اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے شانوں کے درمیان رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک اپنی چھاتی میں محسوس کی، چنانچہ میں جان گیا کہ جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے محمد، میں نے عرض کیا، اے میرے رب میں حاضر ہوں اور باسعادت ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ مقرب فرشتے کس بات پر جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا درجات اور کفارات کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ درجوں اور کفاروں کے بارے میں، اور جماعت کے لیے پیدل چل کے جانے کے بارے میں، مشقت کے وقت اچھی طرح وضو کر کے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کے بارے میں، اور جو ان کی حفاظت کرے گا وہ خیر کے ساتھ زندہ رہے گا اور خیر پر مرے گا، اور وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا اس دن کی طرح. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندوں کے اعمال پر بھی فرشتے مقرر ہیں، وہ ان کے اعمال دیکھتے رہتے ہیں، کمی بیشی کو بھی دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسکس بھی کرتے ہیں، اور بندوں کے خیر خواہ بھی ہوتے ہیں. جو حول العرش فرشتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. آپ کا کیا تعلق ہے ان سے؟ وہ تو آپ سے اتنا تعلق رکھتے ہیں، اتنا کچھ آپ کے لیے کرتے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ بس ایمان لے آنا ہے کہ میں فرشتوں پر ایمان لاتی ہوں بغیر ان کو دیکھے اور ہر شرک سے بچتے ہوئے. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ یعنی یہ ہے ابلیس کا تکبر کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا دوسروں سے۔ اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا۔ پھر اخلاص کی بات ہے۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ ابلیس کی خاص برائی کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ تکبر، روڈنس، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا۔ تو جو اس کی اس چیز میں پیروی کرے وہ اس کے ساتھ ہی ہیں۔ تو اس لیے تواضع اختیار کرنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی ہی مدت گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کی حقیقت کیا تھی اور آخرت کی کیا، اور پھر جو زندہ رہے وہ بھی چند سال کے اندر دیکھ لے گا کہ مخالفین کے ساتھ کیا ہوا اور ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ گزرتا ہوا وقت انسان کے بس میں نہیں کہ اسے روک سکے، لیکن صرف وقت نہیں گزرتا، بہت سی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں اور یہ چینجز بھی آپ روک نہیں سکتے۔ اس لیے کبھی بھی انسان اپنے موجودہ حال پر ایسا پریشان نہ ہو کہ مایوس ہو جائے، یہ بھی گزر جائے گا، دس شیل ٹو پاس، یہ بھی چلا جائے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے جو پہیا گھومتا ہے نا جب، تو اس کے ساتھ بعض اوقات کیا لگ جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے تنکے وغیرہ لگ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ تنکے ساتھ چپک کے چلے جاتے ہیں، پھر وہ جگہ بدلتی ہے۔ تو جس طرح پہیا بدلتا ہے اور جگہ تبدیل ہوتی ہے اور حالت تبدیل ہوتی ہے، ایسے ہی وقت کا پہیا بھی گھوم رہا ہے اور حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی چیز جو آج آپ کو ڈپریس کر رہی ہو اس پر ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ پرماننٹ نہیں ہے، ہر حال تبدیل ہونے والا ہے۔ بچپن بھی، جوانی بھی، بڑھاپا بھی، نیکی بھی، اور تکلیف کی حالت، بیماری کی حالت، ہر چیز تبدیل ہونے والی۔ تو انسان تبدیلیوں کی نظر ہو جاتا ہے، تو تبدیلی لازمی چیز ہے، اسے ایکسپٹ کرنا سیکھیں۔ اور یہاں یہ جو کہا گیا کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بلا تکلف حق بات کو بیان کر دیتا ہوں، اور یہی طریقہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ تکلف میں ہے تکلیف سراسر، اور بناوٹی باتیں اور بناوٹی رویے جو ہوتے ہیں نا بہت دن تک مینٹین نہیں ہو سکتے۔ اسے بی یور سیلف، ٹھیک ہے، لکھ لیجیے، بی گریٹفل، بی ہوپ فل، بی یور سیلف، جو ہیں وہی رہیں، اپنے اوپر خول نہ چڑھائیں، اس میں لطف بہت ہے۔ اگر اس حال میں کوئی آپ کو ایکسپٹ کرتا ہے تو وہی دراصل ایکسپٹنس ہے، اور اگر آپ کچھ بن سور کے سج کے کسی کے سامنے آ رہے ہیں تو جب آپ کا روپ تبدیل ہوگا تو وہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ سورۃ الزمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب
سورۃ الزمر مکی سورت ہے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے، حکمت والا رب. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت اور بغیر کسی شرک کے، بغیر کسی اور کی طرف متوجہ ہوئے. خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے، کیونکہ سب کچھ ہمیں دیا اللہ نے ہے تو ہمیں بھی اپنا سب کچھ اللہ کو دینا چاہیے. رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں. کفار مکہ ہوں یا دنیا بھر کے مشرکین، وہ اپنے شرک کی یہی توجیہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ان بزرگوں کو، ان پیروں کو، یہ بتوں کو نہیں مانتے، ہم تو دراصل ان کی سیوا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں پہنچے ہوئے، یہ اللہ تک جانے کا رستہ ہے اور یہ اللہ تک ہمیں پہنچا دیں گے. ہم ان کا دامن پکڑ لیں گے تو ہم آسانی سے چلے جائیں گے اللہ تک، ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے. تو یہ جو بیچ کا واسطہ اور وسیلہ والی چیز ہے نا، یہ شرک کا دروازہ کھولتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بندہ مجھے پکارتا ہے وہیں میں اس کی پکار سن لیتا ہوں. کسی واسطے کی ضرورت ہی نہیں. کہیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہی نہیں کہ تم کوئی واسطے وسیلے ڈھونڈ کے لاؤ گے، ان کے ذریعے مجھ تک آؤ گے تو میں تمہاری بات سنوں گا، ورنہ نہیں. یہ سب لوگوں کی اپنی من گھڑت ہے. تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ وہ ہماری بزرگ ہستیاں ہیں، ہماری دعائیں التجائیں اللہ تک پہنچا دیتی ہیں. اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو. اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا. پاک ہے وہ اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب، یعنی ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا. وہی دن پر رات کو اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے. اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے. اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا ایک جوڑا بنایا. اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے. وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں میں سے تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے. یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے. بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں. پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. وإن تشکروا یرضہ لکم، اور اگر تم شکر ادا کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر آخر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صاف بتا رہے ہیں کہ تمہاری ناشکری اللہ کو پسند نہیں. اور ناشکری کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کو ساری نعمتیں دے اور بندہ اسی رزق کو جا کر دوسروں کے نذرانے میں پیش کر دے. اللہ کو خوش کرنے کی بجائے اور ہستیوں کو خوش کرے. اللہ کی اطاعت کرنے کی بجائے اوروں کی بات مانگنے کے لیے بھاگا پھرے. یعنی نماز قضا کر کے اپنے اوپر کے باس کو خوش کرتا رہے، کسی طرح یہ خوش ہو جائے مجھ سے تاکہ مجھے دنیا زیادہ مل جائے. کیا یہ شکر گزاری ہے؟ نہیں. زندگی اللہ نے دی، علم حکمت اللہ نے دیا، اور اب صرف بندوں کو خوش کرنے کے پیچھے دوڑ رہے ہو. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہر حال میں، ہر حال میں. شکر یہ نہیں ہوتا ابھی تو ٹھیک ہوں اور ابھی ذرا میں ٹھیک نہیں ہوں، اچھا نہیں. جس حال میں بھی ہو پہلے شکر ادا کیا کریں، اور اس کے بعد اگر اپنی کوئی تکلیف کسی کو بتا کے کوئی مدد حاصل کرنی ہے تو وہ کر لیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا، اے فلاں تم نے کس حال میں صبح کی؟ کیف اصبحت؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سامنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں تجھ سے یہی چاہتا تھا کہ تم یہی کہو کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. اور جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے میری بہت ساری رحمت لکھ دو. اگر ہم رحمت چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ الحمدللہ الحمدللہ کہیں تو وہ تکلیف خود ہی دور ہو جائے گی. باویلا کرنے سے، شور مچانے سے، ہنگامہ کرنے سے، بے چین اور پریشان ہونے سے تکلیف دور نہیں ہوا کرتی. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ. انسان پر جب کوئی آفت آتی تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے. پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لو، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے. یہاں شکر کے مقابلے میں جو رویہ ہے اس کو کفر کہا گیا ہے. کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے، سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ. پھر وہی بات آ گئی نا جس پورے پارے میں تھیم چل رہی ہے. جن لوگوں نے اچھا کیا ان کے لیے اس دنیا میں بھی اچھا ہے، اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ خوف کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھے، کیونکہ ایمان ان دونوں کیفیات کے درمیان کی چیز ہے. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اے نبی ان سے کہیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کرنے سے پہلے خود عمل کرنا ضروری ہے. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو. کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا. خوب سن رکھو یہی کھلا دیوالیہ ہے. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی. یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. بس اے میرے بندو میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، پھر اس کے عمدہ حصے کی پیروی کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے. واولئک ھم اولو الالباب، اور ایسے ہی لوگ دراصل عقل مند ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ اب اپنے لیے سوچئے کہ کیا بتایا جائے گا، کیا میں وہ ہوں یا نہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمریں طویل ہوں اور احسن طریقے سے عمل کرنے والے ہوں، جن کے عمل اچھے ہوں. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا افمن حق علیہ کلمۃ العذاب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر رہے ہیں ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پہ منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. تم اپنے اندر تقوی پیدا کر لو اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہترین دنیا اور آخرت میں انجام دے دے گا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخر کار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے. در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے.
اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پہ چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہے، یعنی اس میں کنٹراڈکشن نہیں، جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، یعنی قرآن سن کے ان کے دل پگھل جاتے ہیں اور وہ پہلے سے اچھے بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا؟ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں ہی رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، یعنی کوئی ایسی بات نہیں جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ الحمدللہ مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں، جانتے ہی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، پھر بالآخر قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔